ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عبادت کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین، صلوات بلند آواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ یعنی یہ دعا کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بیٹا نہ ہو تو پروردگار سے دعا مانگی جاتی ہے، جو ابراہیم فرما رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بھی حضرت یحییٰ نہیں تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرے پروردگار مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ ذرا توجہ فرمانی حضرات نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پاکیزہ اولاد کی دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی صالحین میں سے اولاد مانگی۔ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ پاک پیغمبر کو بھی اللہ نے بیٹا دیا اور اٹھا لیا، پھر مصطفیٰ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ ایسے سنیں گے تو پھر تو میں گزر جاؤں گا، مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ پاک پیغمبر، جب پاک پیغمبر کے پاس بھی بیٹا نہیں رہا تو جب باقی نبیوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا تو مصطفیٰ تو سارے رسولوں کا بھی سردار ہے، وہ بیٹا کیوں نہیں مانگ رہا؟ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ وہ مانگتا تو پروردگار اسے بیٹا دیتا، مگر محمد مصطفیٰ نے بیٹا نہ مانگا اور پروردگار نے یہ حکم بھی نہیں دیا کہ مجھ سے بیٹا مانگ۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا رسول کی نسل کی دشمن تھی، اللہ نے کہا یہ طمع پرست لالچی دنیا ہے، میں تجھے اولاد دوں گا مگر فاطمہ کے ذریعے سے عطا۔ تجھے اولاد ملے گی مگر سیدہ طاہرہ کے ذریعے سے، چھپا کے پردے میں اولاد دوں گا، اور جب مجھے اعلان کی ضرورت پڑی کہ تیری اولاد کون ہے تو میں پھر قرآن میں کہہ دوں گا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اے محمد ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ حسن و حسین تیرے بیٹے۔ اللہ نے مصطفیٰ سے فقط اتنا کہا، جاگنا میرے ساتھ، اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہتا ہے تیرا پروردگار تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ جاگنا، میں بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا پروردگار تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔
ناراض یہ پہلے بھی نہیں تھا. تھوڑا سا بولو میرے سے. ناراض یہ پہلے بھی نہیں تھا مگر پروردگار پوری کائنات دیکھ کے بھی مطمئن نہیں کہ جو مصطفیٰ کا حق تھا ابھی ادا نہیں ہوا. اس لیے کہہ رہے بلا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا، تیرا پروردگار تجھے وہ عطا کرے گا. فترزا بس تو راضی ہو جائے گا. اب پروردگار نے کائنات کو سمجھایا کہ کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو، اور مصطفیٰ چاہتا ہے سیدہ زہرا راضی ہو. سلامت رہو. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پروردگار وَلَا سَوْفَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا پروردگار تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. اب اللہ نے فترضا پھر فوریہ لگا کے بتایا کہ ادھر عطا آئے گی، ادھر مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. ہائے ہائے، توجہ میری طرف رکھنی ہے. ادھر عطا آئے گی، ادھر مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. معلوم ہوا مصطفیٰ کی رضا کا سبب اللہ نے عطا کو بنا دیا. اوئے ہوئے بولو سے عطا کو بنا دیا. عطا راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے تو خدا راضی ہے. عطا ناراض ہے تو مصطفیٰ ناراض ہے. بولو تو صحیح میرے ساتھ. عطا ناراض ہے تو مصطفیٰ ناراض ہے، مصطفیٰ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے، خدا ناراض ہے تو جہنم ہے. اب قدرت نے فیصلہ دے دیا کہ جس پر بطول راضی نہیں اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یا رسول اللہ. توجہ ہے سمجھنا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. این تو اس سے عطا، الفتے یہ سے عطا نہیں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا پروردگار تجھے وہ عطا کرے گا. فَتَرْضَىٰ پس تو راضی ہو جائے گا. جاؤ قرآن میں اللہ نے جہاں عطا کا ذکر کیا ہے یہی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہائے ہائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرا حبیب ہم نے عطیے میں تجھے کوثر عطا کی. میں تھوڑا سا کھول دیتا ہوں لفظ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے تجھے، اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو میں کہتا ہے. فاطمہ دے کے کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فاطمہ اس طاہرہ کا نام ہے کہ جو اللہ کو بھی میں سے ہم کہلوائے تاکہ عزت فاطمہ بڑھ جائے. توجہ ہے سب حضرات کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ہم نے تجھے عطا کی الکوثر. الکوثر ذرا غور سے سماعت فرمائیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ تجھے عطا کی. موتی عطا کرنے والا اللہ ہے، جسے عطا کی جا رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے، عطیہ کوئی اور ہے. بولو صحیح. عطا کرنے والا اللہ ہے، جسے عطا ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور عطیہ توجہ ہے وہ عطیہ ہی رضا کا سبب ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب اللہ نے عطیہ دے کے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. میرا حبیب نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر. بولو صحیح میرے ساتھ. فَصَلِّ پس تو نماز بھی پڑھ، وَانْحَرْ اور قربانی بھی کر. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرا مصطفیٰ، میرا حبیب، تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن بے نسل ہے. معلوم ہوا کسی نے تو مصطفیٰ کو ابتر کا تانا دیا. اللہ نے گود میں بطول دے کے کہا اب تو ابتر نہیں، تیرا ہر دشمن ابتر ہے.
جو رسول سے قیامت تک تانائے ابتر کو ہٹا دے اس محسنہ کا نام بطول ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس میں اللہ نے سب سے کم الفاظ استعمال کیے. اس سے کوئی چھوٹی صورت نہیں. کل 3 جملوں پر مشتمل ہے سورہ کوثر. توجہ میری طرف رکھنی بڑی اہم بات آپ سے کریں. کل 3 جملوں پر مشتمل ہے سورہ کوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بھاری اتنی ہے کہ عرب و عجم نے زور لگایا مگر کوثر جیسی صورت نہیں بنا سکے. اسی لیے اللہ نے چیلنج بھی کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. جاؤ میری سب سے چھوٹی صورت کا نام ہے کوثر، ذرا مجھے کوثر جیسی صورت بنا کے دکھاؤ. آج تک پوری کائنات میں کسی سے بھی کوثر جیسی صورت نہیں بن سکی. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. شیرازی کو پوچھ کے بتاؤ یہ کوثر کس کی شان میں قصیدہ ہے؟ بولو سے یہ کوثر اللہ نے سیدہ طاہرہ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے. تو جب بطول کی شان میں لکھے ہوئے قصیدے جیسا کائنات قصیدہ نہیں بنا سکی. علی شوہر زہرا ہے، علی حاکم زہرا ہے. اچھا سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر. آواز بلندر صلوات صلی اللہ محمد. توجہ ابھی اپنی سیٹ پہ آنا. ایک صلوات بڑے بلند آواز سے ہوں. توجہ ہے سب حضرات کی. جب آپ کی توجہ ہوگی تو بات تو میں تب شروع کروں گا. کل سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر 3 جملے ہیں اور اس سورہ کوثر میں اللہ نے کل 10 الفاظ کا استعمال کیا ہے. میں گنوا دیتا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے کل 10 الفاظ سورہ کوثر میں استعمال کیے. جاگ رہے ہو تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ان میں 5 لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ آئے ہیں پھر اللہ نے دہرائے نہیں. پورے قرآن ایک ہی مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں پھر اللہ نے دہرائے نہیں. أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَانْحَرْ شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ. یہ 5 لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں توجہ رہے پورے قرآن میں 6666 آیات میں 77,501 الفاظ جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیے. 2,23,390 حروف کے مجموعے میں جو اللہ نے توجہ رہے یہ 5 لفظ استعمال کیے. یہ پورے قرآن میں دہرائے نہیں. وجہ کیا ہے؟ جب بڑے عطیہ دیتے ہیں پھر بار بار احسان نہیں جتلاتے. توجہ فرمائیں. اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے تجھے کوثر عطا کی. میں بھی ترجمہ کرتا ہوں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اپنے رب کی نماز پڑھ قربانی کر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اچھا میں سوال کرنا چاہتا ہوں. بڑے سمجھدار لوگ تشریف فرما ہے. یہ کافر رسول کو ابتر کا طعنہ کیوں دیتا ہے؟ بولو سی ابتر کا طعنہ کیوں دیتا ہے؟ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں، یہ چلا جائے گا.
اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کی تبلیغ ختم ہو جائے گی، اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں اس کافر سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چلا جائے گا، اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کا مشن ختم ہو جائے گا، اس کی تبلیغ ختم ہو جائے گی، اس کے دوست موجود ہیں، اس کے اصحاب موجود ہیں، اس کی امت موجود ہے، پھر یہ توجہ ہے اس کے دین کو نہیں چلائیں گے۔ معلومہ کافر بھی اتنا سمجھتا ہے کہ مشن دوست نہیں چلاتے، نسلیں چلایا کرتی ہیں۔ اسی لیے بار بار پیغمبر سیدہ طاہرہ کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ بولو صحیح میرے ساتھ، سیدہ طاہرہ کی تعظیم کے لیے میرا مصطفیٰ اٹھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب یہ کائنات میں سب سے بڑا ہے تو پھر یہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کیوں اٹھتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ یہ بیٹی کی تعظیم کے لیے محمد مصطفیٰ، یاد رکھو جب عطیہ دینے والا کوئی برابر کا ہو تو لینے والا بیٹھ کے وصول کر سکتا ہے، جب عطیہ دینے والا بڑا ہو تو لینے والے کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بطول ہے اللہ کا عطیہ، رسول جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اللہ سے بڑا نہیں، اللہ کا عطیہ سمجھ کے بار بار محمد بھی فاطمہ کی تعظیم کے لیے۔ اور پیغمبر نے اس بی بی کی آمد پر کیا فرمایا؟ کسی نے پوچھا، اشتہاد کی روایت ہے، چھوٹی موٹی روایت نہیں ہے، کہ آپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ کہا صرف بیٹی نہیں، یہ اسرار الہیہ ہے۔ بولو جن کو سمجھا جائے، اسرار الہیہ ہے، یہ نور الہیہ ہے، یہ حقیقت محمدی ہے۔ جو فرمانی ہے عام نہیں، اس لیے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جو فرمانی جب کل سے جز کو جدا کیا جائے پھر کل کامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب چادر تطہیر میں آئے تو یہی کہا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب کامل سے کامل ملے۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ جب کامل سے کامل ملے۔ تو معلوم ہوا یہ وہ خاندان ہے جو جزو رسالت ہے۔ کوئی لحموں کا لحمی کی منزل پہ فائز ہے، کوئی جسموں کا جسمی کی منزل پہ فائز ہے، کوئی روحوں کا روحی کی منزل پہ۔ توجہ رہے، یہ ایک ہیں۔ جب چادر میں جمع ہو جائیں تو پھر جبریل بھی پوچھتا رہتا ہے چادر میں کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے کائنات میں فاطمہ زہرا کے گھر سے بڑا گھر کوئی بنایا ہی نہیں۔ جہاں کل رحمت کھڑی ہو کے پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کرے اسے دہلیز زہرا کہتے ہیں۔ بولو سے اسے دہلیز زہرا کہتے ہیں۔ چلو میں ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ جب تک یہ عرشوں پہ تھے فرشی پوچھتے تھے عرش پہ کیا ہے، فرشی پوچھتے تھے کہ جنت میں کیا ہے، فرشی پوچھتے تھے کہ آسمانوں پہ کیا ہے۔ جب سے یہ عرش چھوڑ کر فرش پہ آئے ہیں اب عرشی پوچھتے ہیں چادر میں کہا ہے۔ اللہ نے اللہ نے اگر کسی شے کو فضیلت دی ہے تو ان کی وجہ سے۔ مکہ صرف مکہ تھا، یہ آئے ہیں تو مکرمہ کہلایا ہے۔ بولو صحیح، میرے تھکے ہوئے مجمع سے میری بات نہیں، آئے ہیں تو مکرمہ کہلایا ہے۔ مدینہ صرف مدینہ تھا، یہ آئے ہیں تو منورہ کہلایا ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ۔
جگہ جگہ جاؤ سعودی عرب میں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہے۔ جو رسول کو نور نہیں مانتے انہوں نے بھی بورڈ یہی لگایا ہے مدینہ منورہ۔ یہ فضیلتوں کے متلاشی نہیں ہے، فضیلتیں ان کی متلاشی ہیں۔ یہ فضیلتوں کو نہیں ڈھونڈتے، فضیلتیں انہیں ڈھونڈتی ہیں۔ توجہ میری طرف جانی ہے، یہ گئے ہیں مکے میں تو مکرمہ بنا دیا، یہ نجف آئے ہیں تو اسے اشرف بنا دیا۔ یہ نجف آئے ہیں تو انہوں نے نجف کو اشرف بنا دیا۔ یہ عرش پہ تھے تو وہ عرش معلیٰ تھا، یہ فرش پہ آئے انہوں نے کربلا کو معلیٰ بنا دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، توجہ کرنی ہے سب۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی ہم نے تجھے کوثر الکوثر عطا۔ بے شک کثیر کا مبالغہ ہے الکوثر۔ بے شک توجہ میری طرف، میں کھول دیتا ہوں سر، اور اس پر اگر الف لام مبالغہ ہے کوثر، اس پہ اگر الف لام استغراق کا داخل کر دیا جائے تو اس کا معنی جو بنتا ہے، اجازت دے تو میں آپ تک پہنچا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کثیر اس تعداد کو کہتے ہیں کہ جس کی گنتی ہو سکے۔ جیو جیو، بولنا میرے بے ساتھ، شک ٹھیک ہے۔ چاہے 10 ٹرک بھی کسی شے کے لدے ہوئے ہیں، جس کی گنتی ہو سکے اسے کثیر کہتے ہیں، اور الکوثر اسے کہتے ہیں جس کی گنتی ممکن نہ ہو۔ جب اللہ نے کوثر کہہ کے بتایا کہ کائنات نہیں جانتی کہ فاطمہ کے فضائل کیا ہیں، جب کائنات احاطہ نہیں کر سکتی، علی تو حاکم زہرا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، توجہ کر کے سب، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی، قربانی۔ واہ ساتھ ساتھ اچھی۔ اب میں اتنے بڑے شرفاء سامعین میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ سورہ کوثر سے پہلے پیغمبر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ میرا پاک پیغمبر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ میرا پیغمبر اتنی نماز پڑھتا ہے کہ خود خالق اکبر جس کی حد ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ساری رات نہ عبادت کیا کر، آدھی رات کر لے یا آدھی رات سے بھی کچھ گھٹا لے۔ جس کی حد نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو آدھی رات کر لے یا آدھی رات سے بھی کچھ کم کر لے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے آدھی رات کر لے، جاگنا میرے ساتھ، آدھی رات کر لے، اپنی عبادت ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے گھٹا دے۔ اسی کی پشت پہ حسین آ کے بیٹھتا ہے، بولو سے میرے ساتھ، اسی کی پشت پہ آ کے حسین بیٹھتا ہے، اب نہیں کہتا کم کر دے، کہتے بڑھا دے، بڑھا دے، جتنی حسین کی رضا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ، قربانی کر۔ نمازیں تو نبی پہلے بھی پڑھتا ہے، یہ نماز جو فرض کی جا رہی ہے یہ عطیے کے بعد والی نماز ہے، یہ جب بطول دی ہے پھر مطالبہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ متوجہ ہیں۔ گہرا سودا ہے، ماشاء اللہ۔ میرے ساتھ چلنا، میں نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، کسی کے پاس اچھا نتیجہ ہے وہ مجھے دے دے،
میں جی کوئی اعتراض نہیں ہے میرا، کسی پر ضد نہیں ہے. فصل عطیہ دیا، اللہ نے کوثر دی، فصل پس تو نماز بھی پڑھ. پھر امر کا سیدھا ہے، حکمن کہا نماز پڑھ، ون ہر قربانی بھی کرنی. نمازیں وہ اتنی پڑھتا ہے کہ وہ خود کہہ رہے کام کر دے. جیو جیو تہجد کی نماز مراد ہو تو وہ کہتے ہیں فتہجد بہی نافلۃ اللہ، محمد میرا تہجد بھی پڑھتا ہے. عسیٰ ان یبعثک کا ربک مقاما محمودا، تاکہ مقام محمود پر فائز ہو. توجہ رہے، پڑھتا ہے. نمازیں نبی پڑھتا ہے. فریضہ نماز تو فریضہ رہ گئی، نبی اتنی پڑھتا ہے کہ اسے روکنا پڑا، گھٹا دے. آدھی رات کر لے یا اس سے بھی کم کر لے. معلوم ہے اس سے نافلہ نماز بھی مراد نہیں ہے. بے شک. اب ایک بات رہ گئی ہے، دنیا کہے گی کہ شکرانے کی نماز ہے. اللہ نے فاطمہ جب عطیے میں دی تو رسول سے مطالبہ کیا کہ میرا شکریہ ادا کر، شکرانے کی نماز پڑھ. مجھے ایمان سے بتاؤ، آپ مجھ پر احسان کریں اور آپ مجھے کہیں گے کہ شاہی صاحب ہم نے احسان کیا ہے، ہمارا شکر بھی ادا کر رہا ہے. جب توجہ رہے، جب بندہ نہیں چاہتا کہ میرا شکر ادا کر. معلوم ہوا یہ نماز کوئی بڑی نماز ہے جو اللہ نے عطیے کے بعد فرض کی ہے. محمد مصطفیٰ اس نماز کو روک نہیں سکتا، کیونکہ فصل ہے، وہ قربانی بھی دینی ہوگی اور وہ نماز بھی پڑھنی ہوگی. اسی لیے غدیر خم پہ مقام پہ روک کے کہا اب وہ نماز ادا کر. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے آج یہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ قرآن ہے بھائی. لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. کام تو سارے ہو چکے ہیں. توحید بتائی جا چکی ہے، عدل کے احکام پہنچائے جا چکے ہیں. عدل کیا ہے؟ توجہ رہے، نبوت پہنچائی جا رہی ہے. امامت سارے احکام بتا دیے، قیامت کا سارا تذکرہ کر دیا. نماز، روزے، حج تو 7 رسول کے بندے کر کے آ رہے تھے. حج بھی آخری تھا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، جاؤ قرآن کے ترجمے کو بدلو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ فعلاً ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اگر مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے، اللہ کہتا ہے تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو ولایت کا انکار کرے، تیرے باپ کی جنت ہے چلا جائے گا. لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو نے اگر یہ کام نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اور پروردگار نے روکا کہاں؟ جو میری طرف رکھیے، حج ہے، حاجی ساتھ ہے. روکا غدیر خم پہ، جہاں مکے کا بائی پاس تھا. بولو صحیح میرے ساتھ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ادھر چلا گیا تھا، میں ادھر چلا گیا تھا. بائی پاس پہ روکا، اور روکا بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں، 3 دن تک روکا. اب غدیر پہ تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. 3 دن تک پیغمبر کو روکا. پیغمبر نے سارے مجمع کو روکا. توجہ ہے، وہ بغیر وحی کے بات نہیں کرتا. پیغمبر نے سارے مجمع کو روکا. کیوں روکا؟ پیغمبر جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے میں اعلان کروں یہ جا کر نہ بتائیں، یہ 3 دن لیٹ جائیں گے. جب ان کے گھر والے پوچھے کہ کہاں تھے 3 دن، بتانا پڑے گا محمد علی کی ولایت کا اعلان کر رہا تھا.
गया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है फलकद ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह कहता है हम जिन्नों और इंसानों की कसरत को जहन्नम में धकेल देंगे। बेशक 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 आयत है, अल्लाह कह रहा है वलकद ज़राना लिजहन्नम वाह कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। जिनों में से और इंसानों में से हम कसरत को जहन्नम में धकेल देंगे। मेरे अल्लाह बगैर जुर्म के तो तू सजा नहीं देता, क्योंकि तू आदिल है। इनको जो सजा दे रहा है जहन्नम की, इनके जुर्म तो बता। अल्लाह ने कहा सुनो जुर्म भी हैं। लहुम कुलूब ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल हैं सोचते नहीं। बोलो लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, कुरान है इनके दिल हैं सोचते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें हैं, बोलो सही मेरे साथ, इनकी आंखें हैं देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान हैं। बड़ा अजीब जुर्म बताया। इनके दिल हैं सोचते नहीं, इनकी आंखें हैं देखते नहीं, इनके कान हैं सुनते नहीं। अब मुझे ईमान से बताओ कि जिसकी आंखें हैं क्या वो नहीं देखता? देख तो रहा है जी। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे वाह समझ रहा हूँ। जिसकी आंखें हैं वो देखता है, जिसका दिल है अच्छा ना सोचे बुरा कुछ ना कुछ तो सोचता है। जिसके कान हैं वो सुनता है। हदीस है नहीं कि ज़ईफ कह के कोई गुजर जाए, है आयत। अल्लाह कह रहा है इन्हें जहन्नम में धकेल दूंगा। इनके दिल हैं सोचते नहीं, इनकी आंखें हैं देखते नहीं, इनके कान हैं सुनते नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मालूम हुआ जो अल्लाह सुनवाना चाहता है वो नहीं सुनते, जो अल्लाह सुनवाना चाहता है वो नहीं सुनते, जो अल्लाह मनवाना चाहता है वो नहीं मानते, जो अल्लाह दिखाना चाहता है वो नहीं देखते। तवज्जो मेरी तरफ। फिर कुरान में अल्लाह ने बनी इसराइल में इरशाद फरमाया इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। क़यामत के दिन हम कान से भी, आँख से भी, दिल से भी एक सवाल करेंगे। इनकी आंखें हैं देखते नहीं, इनके कान हैं सुनते नहीं, इनके दिल हैं सोचते नहीं। मालूम है क़यामत के दिन सवाल कोई एक है जिसका ताल्लुक आंख से भी है, दिल से भी है, कान से भी है। इसीलिए तो गदीर ख़ौम पे अली का बाजू पकड़ के मोहम्मद ने बुलंद करके कहा आंखें हैं तो इसे देखो, इसे देखना इबादत है। आंखें हैं तो इसे देखो। अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। अगर दिल है तो हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। अगर कान है तो फिर खोल के सुन लो मन कुंत मौलाहु फहाज़ा। मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अली मौला। अब ये तो तय हो गया कि इस 1.25 लाख के मजमे में सिर्फ 2 मौला थे। बोलो से मेरे साथ। बेशक इस 1.25 लाख के मजमे में 2 मौला, 1,40,000 की रिवायत भी है। इस मजमे में 2 मौला थे। बाकियों को खुद समझना चाहिए कि वो क्या थे। 2 मौला थे। मौला की जिद क्या है? गुलाम। इसका मतलब है बाकी सारे गुलाम थे।
توجہ رہے، اسی کی ترجمانی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اور فرمایا بیٹا جا، اگر حسن نے غلام زادہ کہا ہے تو لکھوا لا۔ جا حسن سے لکھوا لا۔ اور حسن سے لکھوا کے کرنا کیا ہے؟ یہی جملے ہیں نا تاریخوں میں جنہوں نے یہ تاریخ لکھی ہے، یہ جملے کہ یہ حسن کا لکھا ہوا میری قبر میں رکھ دینا، یہ میری ضمانت ہے۔ معلوم ہوا یہ لکھ دیں گے تو جنت کی ضمانت ہے۔ یہی تو خلیفہ ثانی فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی جنت لینی ہے پہلے ان سے لکھوا لے، ان کا لکھا ہوا نہیں ہوگا تو بڑے بڑے رک جائیں گے۔ جنت لینی ہے تو ان سے لکھوا کے آنا۔ دو مولا باقی سارے غلام، مولا زادوں کی نسل بھی چلی، غلام زادوں کی نسل بھی چلی۔ مولا زادوں سے قیامت تک مولا زادے ہی آتے ہیں، غلام زادوں سے قیامت تک غلام زادے ہی آتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اللہ نے سرداری ہی فاطمہ کے گھر کو دی ہے، سرداری اللہ نے فرما رہا ہے اللہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، نماز بھی پڑھ، بنہر، قربانی بھی کر۔ یہ دمبے کی قربانی نہیں مانگی جا رہی، یہ تو اسماعیل ابراہیم سے ہے۔ بولو صحیح، اس میں تو کوئی بہام کی بات نہیں ہے۔ یہ کب سے قربانی شروع ہے؟ جب سے حضرت ابراہیم نے یہ فعل کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ تو ملت ابراہیمی میں ہے۔ معلوم ہوا یہ قربانی کوئی عطیے کے بعد والی قربانی مانگتا ہے۔ جیسے نماز انوکھی ہے ویسے قربانی بھی انوکھی ہے۔ توجہ ہے، قربانی اللہ نے حسین کی مانگی ہے کہ حسین قربانی دے گا، نبوت بھی بچ جائے گی، توحید بھی بچ جائے گی۔ ہم نے تجھے کوثر عطا فصل لربک، جب بی بی آئی ہے پیغمبر نے کیا حدیث فرمائی؟ البنات رحمت والبنون نعمت، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں۔ توجہ کرنی ہے سب، بیٹیاں رحمت، بیٹے نعمت۔ ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی اللہ کے رسول نے کہا رحمت ہے۔ میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت، مصطفیٰ کی بیٹی بولو سے مصطفیٰ کی بیٹی مصطفیٰ کے لیے رحمت، اور مصطفیٰ کس کے لیے رحمت؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا، بیٹی دی رحمت کی صورت میں، بیٹا ہے نعمت، نعمت تو دی نہیں، گھبرا گئے؟ گھبرانا نہیں ہے۔ بیٹی دی رحمت کی صورت میں، وہ بنی بطول، اور نعمت کے لیے اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ اب گھر چھوڑ، توجہ میری طرف رکھنی ہے، گھر چھوڑ، غدیر خم پہ آ، تیری نعمت کا ہم نے انتظام کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے علی۔ کسی بادشاہ کا دور، تخت لگا ہوا، اب پڑھے تاریخ، امی ہو یا عباسی، یہ اپنے درباروں میں علماء کو بٹھاتے تھے۔ پوچھا مریم افضل ہے یا فاطمہ؟ توجہ میری طرف رکھیں۔ علماء نے کہا کہ مریم افضل ہے، کیونکہ مریم کی شان میں اللہ نے سورہ مریم کو نازل کیا۔ مریم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک، طہارت کا اعلان کیا۔ جب یہ کہہ چکے نا، ایک شخص اٹھا دیکھ کے کہتا یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، مریم میں اور فاطمہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مریم کے لیے ایک سورہ مریم ہے، زہرا کے لیے سورہ دہر بھی نازل کی، سورہ کوثر کو بھی نازل کیا، دو صورتیں نازل کی۔ اور
ایک مرتبہ کہا سیدہ مریم کے لیے طہرہ کے، بطول کے لیے کہا وَجُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، بولو سے میرے ساتھ۔ جیو جیو اور ہاں یہ عظمت ہے مریم کی کہ مریم معصومہ ہے، مریم کا بیٹا معصوم ہے، مگر بطول کی یہ عظمت ہے کہ بطول اس معظمہ کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کا شوہر بھی معصوم ہے، جس کے بیٹے بھی معصوم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مریم کی شان میں اور سیدہ کی شان میں گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا، زہرا کی شان میں یہ فرق ہے کہ مریم کا بیٹا بھی آئے گا۔ جیو جیو فرق گئے ہو میرا خیال ہے، مریم کا بیٹا بھی آئے گا، بطول کا بیٹا بھی آئے گا۔ مریم کا بیٹا مقتدی ہوگا، زہرا کا بیٹا مقتدا ہوگا، جو پیچھے ہو وہ مریم کا بیٹا، جو آگے ہو فاطمہ کا بیٹا۔ جو آگے کھڑا ہو وہ فاطمہ کا بیٹا۔ چلو آ گئے ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ مریم کی یہ عظمت ہے کہ مریم کے پاس فرشتہ جب چاہے آ سکتا ہے۔ کیا بولو صحیح، تھکے ہوئے مجلس سے اس بات نہیں ہے، یہ فضیلت ہے بی بی کی۔ بے شک حضرت مریم کے پاس فرشتہ جس حالت میں بھی چاہے آ جاتا تھا۔ بغیر اجازت کے اس کے گھر میں آ سکتا ہے، اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت مریم کے بعد جب فرشتہ آیا، بی بی نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی مرد ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اجازت لے کے آتا تو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ توجہ ہے، مریم کے پاس آئے تو جبریل اجازت لے کے آتا ہے، توجہ اجازت نہیں لیتا۔ فاطمہ کے پاس آئے، چاہے عرش سے اجازت لے کے چلا تھا، پھر بھی پوچھ رہا تھا چادر والوں اجازت ہے؟ سبحان اللہ سبحان هل تأذن لي ان ادخل معك؟ توجہ ہے، کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر سادہ سا واہ داخل ہو جاؤں؟ چلو بات آ گئی تو کرنے لگا۔ نبیوں کے گھر شیطان آیا ہے، ہاں واہ گمراہ نہ کر سکنا الگ بات ہے۔ آیا تو ہے آیا تو ہے، کیا بات فرق کے نہیں سنا۔ ماشاءاللہ نبیوں کے پاس، نبیوں کے گھروں میں شیطان ہے۔ آدم نبی ہیں، بے شک آدم ہی کے دو بیٹے، لڑا دیا، کیا بات ہے، ایک قاتل بنا ایک مقتول بنا۔ بے شک قابیل نے قتل کیا حضرت حابیل کو، یہ کس نے گمراہ کیا؟ شیطان مردود ہے شیطان۔ معلوم ہوا گھر تک رسائی ہے۔ جیو نہیں بول نہیں رہے میرا خیال۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرا خیال ہے تھکاوٹ کا احساس آپ کو زیادہ ہے، میں تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں، پریشان ہے۔ سارے مل کے دونوں ہاتھ حیدری۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاؤ پڑھو قرآن۔ بے شک ایسے ہی، آئے نبیوں کے گھر، بے شک گمراہ کیا قابیل کو۔ قابیل نے حضرت آدم ہی کے بیٹے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، کیا شیطان آیا۔ کیا حضرت نوح بیٹے کو گمراہ اللہ کا نبی ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے یا بنیا ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ دیکھ کے کہتے سآوی الی جبل، پہاڑ پہ پناہ لوں گا۔ کیا بات ہے، کشتی کے دشمن جب بھی پناہ لیتے ہیں، پہاڑ پہ جاتے ہیں، کہا پہاڑ پہ پناہ لوں گا۔ یہ کس نے گمراہ کیا؟ شیطان، بولو صحیح میرے ساتھ۔ شیطان، لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط کے خلاف سازش کی، بے شک کی، آیا ہے گھر میں۔ بے شک قرآن میں ہے، نوح کی بیوی نے
توجہ ہے سب؟ یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا کہ نوح اور لوط کی بیوی کو ہم نے کافروں کے لیے مثال بنا دیا ہے. بنایا بے شک نوح کی بیوی گمراہ، اندر آیا ہے تو شیطان نے گمراہ کیا ہے. بے شک لوط کی بیوی گمراہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں. بے شک اللہ کی راہ میں بیٹا ذبح کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. شیطان بار بار آ رہا ہے. واہ واہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ واہ اسماعیل بوڑھا باپ ہے، ہاں اس سے پتہ نہیں، بے شک یہ بڑھاپے کی وجہ سے تجھے لے کے جا رہا ہے. جی ہاں آیا ہے تو کہہ رہا ہے. کیا بات ہے بولو تو صحیح میرے کیا ساتھ. بات ہے آیا ہے تو کہہ رہا ہے. ماشاء اللہ کہا اس کے دماغ ٹھیک نہیں ہے تو قتل ہونے کے لیے نہ جا. وہ نبی تھا، وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جا نکل جا تو شیطان ہے. واہ واہ کہا تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا تیرے فعل نے بتایا. تو نے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا ہے، پھر بھی تو شیطان نہیں ہے. اسماعیل کے پاس آیا، حضرت حاجرہ کے پاس آیا. توجہ ہے سب کہ نکل اپنے بیٹے کو بچا لے. بے شک معلوم ہو شیطان آیا. بہکانے والا نبیوں کے گھر بھی شیطان آیا. آیا مجھے رب العزت کی قسم یہ نبیوں کے گھر بھی شیطان آیا ہے، مگر یہ بطول کا گھرانہ اتنا بڑا گھرانہ ہے جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا. چلو میں اور جملہ ایک بدلنے لگا ہوں. سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. تیرا معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہوں اور 14ویں سیدہ زہرا آ جائے، جی ہو ماشاء اللہ بولو صحیح میرے ساتھ. ماشاء اللہ میں دعا مانگتا ہوں مولا سیدہ طاہرہ کے صدقے میں. ایک مومن نے کہا تھا کہ ایک مومنہ بیمار ہے، اسے مولا شفائے کلی عطا فرمائے، اور بھی دیگر جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں مولا ان کی پوری فرمائے. اچھا، تیرا معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہوں اور 14ویں سیدہ طاہرہ آ جائے، 11 تو اس لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ 11 کی ماں ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. 11 اس لیے کھڑے ہوں گے کہ یہ 11 کی ماں ہے. علی اس لیے کھڑے ہوں گے کہ یہ بنت رسول ہے، اور رسول اس لیے کھڑے ہوں گے یہ معدن رسالت ہے. اچھا چلو یہ مطلب 4 سیادتیں چادر میں ہیں. بے شک رسول سید الانبیاء چادر تطہیر میں ہے نا، وہ میں بڑی جلدی گزارنا چاہتا ہوں. سید الانبیاء چادر میں ہے. علی سید الاوصیاء سید الاولیاء چادر میں ہے. حسن جوانان جنت کے سردار سید الشباب اہل الجنہ. حسین سید الشباب اہل الجنہ. ساری سیادتیں چادر میں ہیں، مگر اتنے تک لوہے محفوظ پہ آیت رکی ہوئی ہے جب تک بطول چادر میں نہیں آئی. اتنے تک فاطمہ مرکز ہے جی. مولا کو سلام. کیونکہ سیدہ طاہرہ مرکز عصمت ہے. جاگنا میرے ساتھ. ماشاء اللہ جب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا عقد ہوا پاک پیغمبر سے، تو اس وقت عورتوں نے بائیکاٹ کیا کہ اس نے یتیم سے شادی کی ہے. اب اس سے تاریخ میں بڑی جلدی نہیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا. اس نے یتیم سے شادی کی ہے، اور یہاں تک بائیکاٹ کیا کہ جو الفاظ ہیں کتب میں، معتبر کتب میں اور ہر کتاب میں،
कानत तुहद्दिसुहा, फातिमा खुद माँ से बात करती थी। शिकमे मादर में, बोलो सही जिनको समझ आया। कानत तुहद्दिसुहा, बीबी बात करती, वक्त तो सब पे रोहा, बीबी उसके सब्र के लिए फरमाती थी। यानी इतना बाइकाट था कि किसी औरत न कोई मिलने आती थी, ना किसी को मिलने के लिए आने दिया जाता था। बाइकाट हो गया। ये बाइकाट औरतों ने इसलिए किया कि इस खतीजा पे जब वक्त आएगा विलादत का तो ये मजबूरन हमारे दरवाजे पे आएगी। बोलना मेरे साथ, मजबूरन आएगी, क्योंकि हर औरत को जरूरत होती है इस वक्त के लिए किसी मस्तूर की। कहा इसके साथ और कोई मस्तूर तो है नहीं, ये मजबूरन हमारे पास आएगी। अब अल्लाह सुनो कुरान में क्या कहते हैं, बमकरू बमकर अल्लाह, उन्होंने मकर किया, अल्लाह ने उनके साथ तदबीर की। ओए होए जाग मेरे ख्याल, उन्होंने मकर किया, बमकरू बमकर अल्लाह, उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने उनके साथ तदबीर की। जब अल्लाह के साथ मकर होगा तो उसका मतलब तदबीर होगा। मकरू, उन्होंने मकर किया, मकर अल्लाह, अल्लाह ने उनके साथ तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे ज्यादा तदबीर करने वाला है। वो मकर कर रही थी कि खतीजा मजबूरी के वक्त हमें बुलाएगी, अल्लाह तदबीर कर रहा था जो आने वाली है वो मासूमा ही इतनी है कि हमने नजस हाथ उसे लगने नहीं दिया। हाय हाय, अल्लाह चाह रहा था कि हर नजस फातिमा से दूर रहे, जो कि फातिमा मरकज इस्मत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तवज्जो फरमाने सब। अल्लाह ने, ये अज़मत ज़हरा है कि अल्लाह ने इस पूरे घराने को ही इस्मत में, बेटे हैं तो मासूम है, समझो मेरी तरफ, शौहर है तो मासूम है, बाप है तो मासूम है। जागना मेरे साथ, अल्लाह ने सारा घराना ही, यानी 14 की इस्मत जिसमें समो जाए उसे फातिमा कहते हैं। अब एक जुमला कहना चाहता हूं, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा फजाइल की तरफ से। अगर कोई अल्लाह की आयत में नक्श ढूंढे तो वो काफिर है, मुशरिक है, मुर्तद है, गुस्ताख है। और उलमा का फतवा है कि गुस्ताख कुरान वाजिबुल कत्ल है। वो जो मेरी तरफ रखती, आयत में गलती ढूंढने वाला तो काफर, मुशरिक, गुस्ताख, मुर्तद है। जो मिस्दाक आयत में गलती ढूंढे, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, कोई मिस्दाक आयत में गलती ढूंढे तो इसका मतलब है वो भी अपने ईमान का सौदा पूछे किसी से कि वो किस किस्म का मोमिन है, मुसलमान है, कौन सा ईमान रखता है। जागना मेरे साथ, ये सैयदा ताहिरा अल्लाह ने उस मखदूमा को बना के भेजा है कि जिसकी मिस्दाक ही सैयदा ताहिरा है कि वो आयत ततहीर की मालिका है। मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, अगर सैयदा ताहिरा में माज़ अल्लाह कोई नक्श हो तो ये नक्श सैयदा पर तदबीक नहीं होगी बात, बल्कि ये तो नबी पे जाएगी कि वो कैसा नबी है जो अपनी औलाद को भी दीनदार नहीं बना सका। कैसा नबी है? तो मालूम हुआ परवरदिगार ने इस खानदान को इतना पाक, तय्यब और ताहिर करार दिया है
کہ آیتیں بھی اسی گھر سے توجہ رہے اترتی ہیں۔ اب دنیا اگر اس گھرانے کی فضیلت تلاش کرنا چاہتی ہے تو اسے یہ دیکھنا ہوگا آسمان سے جبریل بھی آتا ہے تو اسی بطول کے گھر میں آتا ہے، اور آسمان سے آیتیں آتی ہیں تو بھی بطول کے گھر میں آتی ہیں، اور یہ اتنے طاہر ہیں ان کی روٹیاں بھی جاتی ہیں تو عرش پہ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اس فاطمہ کے گھر کو اتنا عظیم بنایا، بس دنیا نے اجاڑا ایسے ہے۔ جو قافلہ 28 رجب کو چلا تھا وہ کربلا کے میدان میں آج ان کی آخری رات ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے اس رات کے لیے۔ رونے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ آج بیویوں کی گود میں بیٹے موجود ہیں چاہے پیاسے ہیں، اصغر موجود ہے چاہے پیاسا ہے، قاسم موجود ہے چاہے پیاسا ہے، اون و محمد موجود ہے چاہے پیاسا ہے۔ کل جو دن چڑھے گا نا لیلا کی گود بھی ادھر جائے گی، اور جناب رباب کی گود بھی اجڑ جائے گی، جناب زینب کی گود بھی اجڑ جائے گی۔ عزادارو یہ وہ رات ہے جو بطول کے بیٹے نے مہلت کے طور پہ مانگی ہے۔ عزادارو بس ایک واقعہ اس رات کا، حلال بن نافع میرے مولا کا ایک صحابی ہے، دیکھ کے کہتے آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ مولا اپنے خیمے سے نکلے، میں نے دیکھا کہ اکیلے جا رہے ہیں سردار، چاروں طرف سے اس جنگل کو گھیرا ہوا ہے دشمنوں نے، تلواریں نیزے لے کے کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی میرے مولا حسین کو نقصان پہنچائے۔ میں پیچھے پیچھے چلا، قدموں کی آہٹ کو میں نے بہت آہستہ کیا تاکہ آواز وہاں تک نہ پہنچے، یا امام نے پیچھے مڑ کے کہا میرے پیچھے آنے والا کون ہے؟ آواز آئی میں آپ کا غلام حلال بن نافع ہوں۔ کہا حلال کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا چاروں طرف سے تو جنگل گھرا ہوا ہے، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، نیزے لے کے دنیا کھڑی ہے، آپ کو شہید کرنے کے لیے میں چاہتا تھا کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں آپ کی حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے چلا۔ امام نے اس کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے امام کے ساتھ یہ نافع کہتا ہے میں چلا گیا، میں نے کیا دیکھا ایک مقام پہ بطول کا بیٹا بیٹھا، اس نے ریت کو صاف کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا مولا یہ ریت کو کیوں صاف کر رہے ہو؟ کہا کل میرا اکبر اس مقام پہ گرے گا۔ پھر آگے بڑھے دوسرے مقام کو صاف کیا، میں نے پوچھا مولا یہ کیوں صاف کر رہے ہیں؟ کہا کل میرا عباس اس مقام پہ گرے گا۔ ساری مقتل گاہوں کو صاف کرنے کے بعد حلال کہتے میں نے دیکھا ایک جھاڑی کو مظلوم کربلا نے کاٹنا شروع کیا۔ جب جھاڑی کاٹ رہے تھے تو میں نے پوچھا مولا یہ جھاڑی کیوں کاٹ رہے ہو؟ کل کہا کل تیرا سردار حسین اس مقام پہ گرے گا۔ ادھر امام مخاطب ہے حلال سے یا حلال خاموش ہوا؟ حلال خاموش ہوا۔ امام نے پوچھا حلال میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں تو میری بات کا جواب نہیں دے رہا۔ کہا مولا بیابان جنگل ہے، میں کسی مستور کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ مولا اس جنگل میں رونے والی مستور کون ہے؟ کہا نظروں کو جھکا یہ میری ماں زہرا ہے جو بقیہ چھوڑ کے آئی ہے۔ بس یعلم الذین ظلموا ایہم القلب۔